بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ بات کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز وہ بنیادی ادارہ ہے جو جمہوریت کی اساس ہے۔ ہم آج اس بات کو سمجھیں گے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل پارٹیز کی تعریف سے پہلے ہم سیاست کی بات کریں گے کہ سیاست کیا ہے۔ سیاست پولیٹیکل سائنس، سیاسیات سے جس کو سیاست کا علم کہتے ہیں سے نکلا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ غار میں رہتا تھا، کچا گوشت کھاتا تھا، فٹسٹ فار دی سروائیول، اپنے سروائیول کی جنگ لڑتا تھا۔ اتنی ظلم اور بربریت تھی، چیڑ پاڑ تھا، جنگل کا قانون تھا، درندوں کا راج تھا۔ تو اس وجہ سے انسان کی جو عقل تھی وہ سہمی رہتی تھی۔ انسان صرف اور صرف جانوروں کی طرح 3 چیزوں پر مبنی تھا۔ اس کو اپنی جان بچانی تھی، اس کو اپنا پیٹ بھرنا تھا، اس کو اپنی نسل بڑھانی تھی۔ وہ اس کوشش میں سرکردہ تھا اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ انڈر سٹریس اور انڈر پریشر رہتا تھا۔ انزائٹی تھی، فیئر آف ان نون تھا، خوف تھا، بہت زیادہ فیئر آف ان نون تھا۔ تو آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی، علم حاصل کیا۔ انسان نے سب سے پہلے چیزوں کو ان کا نام دینا شروع کیا، ان کو یاد کرنا شروع کیا، اس سے زبان وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ انسان نے پھر لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے انسان کو کہا اقرأ، پڑھ، پہلے پڑھایا پھر اس کو لکھایا۔ آج بھی اگر آپ نیچرل فینومینا دیکھیں تو سب سے پہلے انسان سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو پڑھتا ہے، پھر اس کو لکھتا ہے۔ تو سیاسی جماعت جو ہے از دی پارٹ آف دی پولیٹیکل سسٹم اور ویری ویری امپورٹنٹ، از اے فنڈامنٹل۔ کسی بھی سیاسی نظام کی بنیاد سیاسی جماعت ہے۔ سیاسی جماعت کی تعریف ایک ایسا سیاسی گروہ جو ایک بیانیے کے تحت، ایک نصب العین کے تحت طاقت کا حصول کرے اور لوگوں پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے۔ بنیادی مقصد جمہوریت کا انسانوں کی فلاح، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی، ان کی بقا، ان کی عزت، ان کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ انسان آزادی میں، امن و امان میں بروئے کار آتا ہے۔ تو سیاسی جماعت جو ہے یہ ایک اپنا منشور بھی رکھتی ہے۔ اس کا منشور بیسیکلی اس کا بیانیہ ہوتا ہے، اس کی حکمت عملی ہوتی ہے، اس کا منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ یہ جو درپیش مسائل ہیں اور جس سے لوگوں کی فلاح، ترقی، خوشحالی کو مضبوط کیا جائے، ان کی تعمیر و ترقی میں ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی آزادی سے ایک اچھی اور معیاری زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 250 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو بعد میں یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو 2002 آیا تھا، اس کے بعد آج جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں رہ چکی ہیں وہ 125 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں آج کل جو
پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، فالوڈ بائی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک مولانا جمعیت علماء اسلام پاکستان، مولانا فضل الرحمان گروپ، ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، یہ نمایاں جماعتیں ہیں۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہر جماعت اپنا ایک منشور رکھتی ہے اور پاکستان کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ دو طرح کی جمہوریت ہے، ایک جمہوری سیاست ہے، ایک عسکری جمہوریت ہے۔ ویسے تو سیاست کی 3 اقسام دنیا میں بتائی جاتی ہیں، ایک نظریاتی سیاست ہے، ایک گروہی سیاست ہے، اور جس کو آپ مصالحاتی سیاست بھی کہتے ہیں، اور ایک مفاداتی سیاست ہے۔ نظریاتی سیاست پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، جس کی بیس پہ نظریہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نظریے کے اوپر کہ اسلامی سوشلزم جو ہے ہماری معیشت ہوگی، اسلام ہمارا دین ہوگا، اور جو حکمرانی کا حق ہے وہ جمہور کو ہوگا، یعنی کہ عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن ایمبیشیس تھے، اور جو نظریاتی ریاست تھی اور نظریاتی سیاست جو تھی وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ختم ہو گئی۔ آج کی پیپلز پارٹی کو اب نظریاتی جماعت نہیں کہہ سکتے۔ آج کی پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت صرف اس صورت ہے کہ زرداری خاندان کے مفادات اور ان کی بقا کے لیے جو جماعتی گروہ اکٹھا ہوا ہے، انسانوں کا گروہ اکٹھا جو صرف اور صرف ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے انگیس بات کر بھی نہیں سکتا، انہی کے خاندان کی معاشی، سماجی، سیاسی اور معاشرتی بقا کے لیے بروئے کار آتا ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ایک نظریے کے بنیاد پہ آئی تھی، جس کا نظریہ تھا رول آف لا، قانون کی حکمرانی، لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ بھی ایک نظریاتی نہیں بلکہ یہ مصالحتی سیاست سے گزرتی ہوئی مفاداتی گروہ، جس کو الیکٹیبلز کی جماعت کہتے ہیں، اور الیکٹیبلز جو مفاداتی گروہ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک خاندان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز شریف اور اس کی فیملی کے معاشی، ثقافتی، سیاسی، سماجی، معاشرتی مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور یہ اسٹیبلشڈ کرپٹ لوگ ہیں کیونکہ ان کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں۔ ان کے اوپر ٹیز کے جو کرپشن کے الزامات ہیں، کمیشن ہے، کک بیکس ہے، دنیا میں ان کی صرف برطانیہ میں ان کی 300 سے زیادہ جائیدادیں ہیں، اور یہ کرپٹ ایلیٹ ہے۔ اور اس کے جتنے بھی یہ جو سیاسی جماعت کا ایک کردار تھا، سیاسی جماعت کا تو بنیادی کردار یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق اور ان کی ترقی، خوشحالی، جان و مال، سلامتی، صحت، تعلیم کی تمام بنیادی ضروریات ان کو مہیا کرنا تھی۔ ایک ڈسپلن اور ایک پیسفل طریقے سے، ایک ایسے پروسیس کے ذریعے سے طاقت کا حصول کرنا جو پیسفل تھا، جو ول آف دی پیپل تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ جب انسان غاروں کے دور میں رہتا تھا، پھر وہ قبائل میں ہوا، اور پھر جو قبیلے آپس میں ہم متصادم رہتے تھے، متحارب رہتے تھے، ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کی جو لڑائی جھگڑے تھے اس کی وجہ سے انسانوں کا بے تحاشا خون بہایا گیا، ظلم اور بربریت بنائی گئی۔ آپ کو چنگیز خان، ہلاکو خان، جنہوں نے انسانی سروں کے مینار تعمیر کیے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، ان کو جلا کر راکھ کر دیا، لائبریریوں کو تباہ کر دیا، انسانی معاشرت کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب انسان اس طرح 14 15 سینچریز میں 16 سینچریز میں
جب کلیسا یورپ میں تھا اور مذہبی حکومت کے نام پہ جو تھیوکریسی قائم کی گئی، جس نے بھی بہت مذہب کے نام پہ بہت زیادہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں پہ دین ہو وہاں پہ یا مذہب ہو وہاں پہ مذہبی طبقہ نہیں ہوتا، مذہبی طبقہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ دین یا مذہب نہیں ہوتا۔ دین اور مذہب کے بنیادی فرق کو بھی سمجھ لیجئے۔ دین میں رہن سہن، زندگی گزارنے کے طریقوں کے ساتھ عبادات کا طریقہ کار موجود ہوتا ہے، جبکہ مذہب صرف عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف دین اسلام ہی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، باقی تمام مذہب ہیں جہاں پہ عبادات کے طریقے متعین کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، پاکستان کا سیاسی نظام ہے، یہ پارلیمانی جمہوریت ہے۔ یہاں پر پاکستان میں آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بنائیں، آپ اس کو آئین کے پاکستان کے دائرہ کار کے مطابق آپ پرامن جد و جہد کے ذریعے سے طاقت کا حصول کر سکتے ہیں، جس کو ہم اقتدار کی یا پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ چونکہ آج کے دور میں جو بنیادی تصور ہی پاور پالیٹکس کا آ چکا ہے۔ اس سے پہلے جو سیاست تھی وہ خدمت تھی، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود، لیکن عملاً تو نہیں تھی، لیکن مہذب ملکوں میں آج بھی سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے جو مقامی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایک اور بنیادی فرق کو سمجھ لیں، پاکستان کے اندر جو ہم لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کو اپنے مقامی مسئلوں کا اتنا سردرد نہیں ہوتا جتنا کہ ان کو بین الاقوامی مسائل کی سردرد رہتی ہے۔ پوری دنیا میں الٹ، جیسے ہم امریکن عوام کی بات کرتے ہیں، امریکن عوام جو ہیں ان کو اپنے لوکل مسائل پر اور ان کے اوپر وہ بڑے کنسرنز رکھتے ہیں۔ ان کو صرف انہوں نے اپنی حکومتوں کا جو تعین کرنا ہوتا ہے اپنے لوکل اور مقامی مسائل کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو ہمارے مقامی مسائل ہیں وہ کسی حکومت کا درد سر بھی نہیں ہیں، اور وہ چونکہ عوام کا جو ایریا آف کنسرن ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، تو اس وجہ سے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کھپی رہتی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ تو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک بیانیہ ہے، اور یہ تقریباً اب جو ہے یہ مفاداتی سیاست، الیکٹیبلز کی سیاست پہ مبنی ہے۔ چونکہ یہ الیکٹیبلز تمام موروثی لوگ ہیں، یہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہر حکومت کو چونکہ پاور پالیٹکس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسے الیکٹیبلز کی۔ عمران خان بھی اپنے نظریے سے صرف اسی وجہ سے انحراف، ادروائز عمران خان سیاستدان کیسے بنا، آپ کو یہ بھی آج ایک دلچسپ معلومات دیتے ہیں کہ عمران خان کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی آفر تھی، چونکہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہاں پہ بڑا ایکٹیو تھا، لیکن یہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا۔ وہاں سے پھر جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تو نواز شریف نے بھی اس کو عملاً سیاست میں آنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ عمران خان نے اس ٹائم شوکت خانم ہاسپٹل کا بنانے کا اعلان کیا ہوا تھا، تو جب عمران خان نے چندہ لینے کے لیے شہر شہر اور گلی گلی جانے کا ارادہ کیا، تو جب وہ گیا تو لوگوں نے پھر دل کھول کر جلوس کی شکلوں میں خود بھی اس کا آئی وٹنس ہوں کہ جب عمران خان سیالکوٹ میں آیا تو ایک عوام کا جمع غفیر تھا، اور میں بھی بطور جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ عمران ٹائیگرز کے نام پہ چندہ اکٹھا کیا کرتا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں اس کے جلوس کے ساتھ اپنے موٹر بائک پہ اس کے ساتھ پھرا، تو جب یہ سیالکوٹ کے اندر رڈا شباز ہاں سے گزرتا ہوا یہ جو صحیح اتبار بازار ہے، تو تاجروں نے اس نے ایک ڈبہ بنایا ہوا تھا وہاں پہ، تو اس طرح جو ہے عمران خان کو سب سے بڑا یہ ملا شوکت خانم کا، جس کی وجہ سے یہ پاپولر بنتا رہا، اور یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہمیشہ سے انڈر کنسیڈریشن رہا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ کے دور میں ایک فارمولے کے مطابق جب معین قریشی صاحب جو تھے نگران وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے بھی عمران خان کو اپنی کیبنٹ میں بطور جو ہے کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر کے لیے آفر کی، تو عمران خان چونکہ اپنی افتاد تباہ انسان اپنی افتاد تباہ کا تاثیر ہوتا ہے، اسی لیے میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ سیلف مینجمنٹ لیڈرشپ ہی دنیا میں کامیاب ہے۔ دیکھیں قائد اعظم کی مثال کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قائد اعظم نے سب سے زیادہ جس بات پہ فوکس کیا وہ اپنے انٹرنل، اپنے اندر کو جانا،
اپنے من میں ڈوب گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو آج جو ISSB میں اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں یا زندگی کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اس سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا اپنا اندر ہے. آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا, اپنی ویکنیسز کو, اسٹرینتھس کو اپنے ٹرو سینس میں گاج کرنا ہوگا, ان کو میئر کرنا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا, ان کو سمجھنا ہوگا. تبھی جا کے آپ جو 21ویں صدی کے ان مسائل سے عہدہ بر ہو سکیں گے اور ایک اچھے لیڈر بن سکیں گے. اور یہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ اپنی افتاد طبع کا تصیر, افتاد طبع جو اس نے اپنی فطرت بنا لی ہوئی ہے. اور یہ جو فطرت میں ہمیشہ سے کہا ہے بنتی کیسے, یہ تھاٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تھاٹ جب فیلنگز لیول پہ پہنچتا ہے, فیلنگ سے یہ ایٹیٹیوڈ لیول پہ آتا ہے, ایٹیٹیوڈ سے ایکشن پہ آتا ہے, ایکشن سے یہ ہیبٹ بنتا ہے, ہیبٹ سے یہ پرسنالٹی بن جاتا ہے, اور پرسنالٹی سے یہ آپ کی ڈیسٹنی, آپ کی افتاد طبع بن جاتا ہے. تو اگر ایک انسان اندر سے جذباتی ہے, وہ دنیا کو جذبات کے زاویے سے دیکھتا ہے, تو یقیناً وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں, ان کو دیگر مہذب ملکوں میں, اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم رائج ہے. اسی طرح انگلینڈ میں بھی 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم رائج ہے. اتنے بڑے بڑے وہ ملک ہیں, اتنی صدیوں پرانی ان کی تاریخ ہے, ان کے اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ان کی جو ذہنیت ہے یا ان کا جو مائنڈ ہے, ان کی جو اسپیسیفک جو ان کے ٹارگیٹس ہیں, مخصوص اہداف ہیں, وہ ان کا تعین کرتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام بھی باشعور ہے. ہماری عوام کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ جمہوریت ہے کیا, جمہوریت کا جوہر کیا ہے. جمہوریت ہمیشہ بیسڈ آن درگزر ہے, رواداری ہے. ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ناکام ہوئیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جب ناکام ہوئی تو سول سوسائٹی آ گئی. جب سول سوسائٹی کا ظہور ہوا تو یہ بڑی بنیادی غلطی ہے. سول سوسائٹی کبھی بھی کسی بھی ریاست کو, یہ چند مخصوص لوگوں کا گروہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا, ہماری تمام حکومتوں کا تعین سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو چکی ہیں. اور جب اگر پاکستان میں آپ ٹرو جمہوریت لانا چاہتے ہیں, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جمہوریت کے لیے سیاسی جماعت کے لیے کام کرنا ہوگا, سیاسی جماعتیں بنانی ہوں گی. یہ جو آج کی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ کسی بھی صورت یہ جو سیاسی جماعت کی تعریف ہے وہاں پہ پوری نہیں اترتی. یہ موروثی ہیں, یہ مفاداتی گروہ ہیں. یہ صرف اور صرف اپنے جو سرمایہ دارانہ جمہوریت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, پاکستان میں یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے, جہاں پہ سرمایہ کے بل بوتے پر اہل زر جو ہیں وہ زور حاصل کرتے ہیں. اہل زر ہی اہل زور ہیں بنے, اور اہل زور ہی اہل زر ہیں. یعنی کہ اہل جو زور تھے وہ پہلے اہل زر بنے, اور اب جو اہل زر ہیں وہی اہل زور ہیں. تو یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے پاکستان میں, یہ تاجروں کی جو حکومت ہے, یہ کسی بھی صورت جو ہے عام آدمی کی ترقی, خوشحالی اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو اگر پاکستان میں ہم جمہوریت چاہتے ہیں تو ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا ہے, سیاسی جماعت کو سمجھنا ہے. سیاسی جماعت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جمہوریت کے لیے. یہی وجہ کہ آپ کے ملک میں بلدیاتی لوکل باڈیز کا ایگزام نہیں آنے دیتا. ہمیشہ جو ملک کی قیادت ہے وہ لوکل باڈیز سے اٹھتی ہے. ایک کونسلر جو ہے کسی بھی محلے کا اگر کونسلر ہے, وہ کونسلر جو ہے اس کو منتخب ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ اسی مقامی لوگوں کے اندر رہتا ہے, لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے. وہ اپنے ایک موچی کو بھی سلام کرتا ہے, وہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی سلام کرتا ہے, کیونکہ اس کو یہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے. وہ لوگوں میں رہتا ہے. جبکہ جو MP MNAs بنتے ہیں یہ تو اپنے علاقے حلقے میں رہتے نہیں, اور حلقے اتنے بڑے ہیں. ہمارے قومی اسمبلی کا حلقہ جو ہے, جو سیالکوٹ کا حلقہ ہے, اس کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اور اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ بڑی وسیع ہے. لوکل باڈیز کی حد بندیاں چھوٹی ہوتی ہیں. کونسلر لیول پہ جب یہ قیادت اوپر آتی ہے تو آپ اس کو چیئرمین بھی بنا سکتے ہیں, تحصیل چیئرمین کہہ دیں آپ. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ لوکل باڈیز کے جو نظام ہے از اے ویری ویری امپورٹنٹ پاکستان کے لیے. تو یہ سیاسی جماعتیں جب تک جو سیاسی طاقت کا حصول کے لیے صرف اور صرف لوگوں کا امن اور ان کی جو بقا ہے
اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں بنے گا۔ دیکھیں پاکستان میں جو عوام جمہوریت اور معاشی انصاف کے طلبگار ہیں، ہمیں جمہوریت کیوں چاہیے؟ ہم جمہوریت جو بات کرتے ہیں اس میں ہمیں معاشی انصاف چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، خوشحالی چاہیے، ہمیں سلامتی چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں ایجوکیشن چاہیے، ہمارے جو لوکل مسائل ہیں ان کا حل چاہیے۔ اور یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے اس کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا کہ کبوتر جو ہیں وہ کبوتروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، عقاب جو ہیں وہ عقابوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کو معاشرے کی تعمیر و ترقی جمہوریت سے ہی وابستہ ہے، اور جمہوریت وہ نظام ہے جس کے اندر عوام کی رائے کو امپورٹنس ملنی چاہیے، لوگوں کے اندر لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے، انسان سازی ہونی چاہیے، رواداری اور برداشت کا کلچر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز پہ ممکن ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز موروثی ہیں، اگر آج پیپل پارٹی کو ہیڈ بلاول بھٹو زرداری نے کرنا ہے، اگر آج مسلم لیگ کو ہیڈ مریم نواز نے کرنا ہے، اگر آج تحریک انصاف کو عمران خان کی وائف نے یا اس کے بیٹوں نے کرنا ہے تو یہ نہیں چلے گا، یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ ہمارے جو لوکل مسائل ہیں یہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جائیں گے، ہمارے مسائل شدت اختیار کرتے جائیں گے۔ سیاسی جماعت کو اپنے منشور کے مطابق اپنی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کو وضع کرنا ہوگا۔ ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ اپوزیشن کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں اقتدار کی ساتھی ہیں، یہ ہر وقت اقتدار چاہتی ہیں۔ ان کو یہ چاہیے جب یہ اپوزیشن میں ہوں تو جو بھی آپ کا نظام ہے جس میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز ہیں اس میں جائیں، اس میں جا کے ٹف ٹائم دیں۔ اپنے جو وزیر ہیں، مثلاً ایک وزیر داخلہ جو اپوزیشن سے جس کو وزیر داخلہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے بنانا ہے اس کو وزیر داخلہ کا ٹاسک دیں، اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ جی آپ نے صرف جو پاکستان کے جو انٹیریئر مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنی ہے۔ جو کرنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کا انٹیریئر مسائل جو بھی مسائل پیدا کر رہا ہے یا جو بھی اچھے کام کریں ان کو سراہیں، اور جس کام پہ اس پہ تنقید کی کریں۔ اسی طرح وزیر دفاع، اسی طرح وزیر اطلاعات و نشریات۔ اس طرح یہ ہوگا کہ اگر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کام نہیں کرے گی تو جو اپوزیشن ہے اس کو لوگ 5 سال بعد منتخب کریں گے دوبارہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے، تو یہ لوگ ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے اور ان کی جو باتیں ہیں آن ریکارڈ ہوں گی، اور جو مسائل یہ ایز اے بطور اپوزیشن اجاگر کرتے تھے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ بطور حکومت انہوں نے کیا کارکردگی۔ اسی طرح پاکستان میں جمہوریت کا کلچر فروغ پائے گا، اور جب تک پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو مضبوط نہیں کیا جائے گا یہاں پہ جمہوریت نہیں آئے گی، ورنہ یہ جمہوریت سیاسی جمہوریت اور عسکری جمہوریت کے درمیان ہی، دو پولز کے درمیان ہی یہ چلتی رہے گی۔ ملک کا نقصان ہو جائے گا، لوگ غریب سے غریب ترین ہوں گے، اور الٹیمیٹلی وہ انارکی کی طرف، وہ مسائل کی طرف یہ صورتحال چلی جائے گی جس کا نقصان صرف عوام پاکستان کو ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تمام سرمایہ باہر کے ملکوں پڑا ہوا ہے، ان کے بچے باہر کے ملک پڑھتے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ صرف اقتدار کی حد تک ان کا تعلق ہے۔ جب ان کو اقتدار نہیں ملتا یا اقتدار سے یہ باہر کر دیے جاتے ہیں تو یہ واپس اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو عزیز ہموطنوں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو صرف جذبات اور احساسات کے پر نہ اس کا تعلق کریں۔ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کا تعین کریں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں، وہ بیانیہ بنائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کام کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔